والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی الکلام المجید انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ مائک نیچے سے اٹھا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، جو کچھ اس نے چاہا وہی ہو کر رہا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ بے پناہ درود اور بے پناہ سلام، بے حد محبتوں، عقیدتوں، الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول اکرم، نبی محترم، اللہ کے حبیب، رب کے محبوب، دانِ غیوب، منزہ عن العیوب، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، شفیع مجرمہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، ماہ خوباں، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، اصل کائنات، حقیقت کائنات، نور کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، حاصل کائنات، عزت کائنات، رفعت کائنات، طلعت کائنات، شان کائنات، احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر، آپ کی پاکیزہ اور ستھری آل پر اور آپ کے چنے ہوئے جملہ اصحاب پر، علی مرتبت عزت ماں والی جناب سامعین کرام، جتنے بھی علماء قراء یہاں پر جلوہ فراز ہیں، تمام ہی یقیناً صدحہ عزتوں کے لائق ہیں، اور بالخصوص ہمارے دولہ بھائی فہد اقبال صاحب، جن کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں، تو سعادت کی بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی رب رسول کا ذکر کیا جائے۔ تو میں بہت زیادہ لمبا چوڑا نہ بیان کرتا ہوں، بزرگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ سر شام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں زیادہ دیر تک آپ کا وقت نہیں لوں گا، تھوڑی بات ہو لیکن سمجھ میں آ جائے اور مزید سننے کا اگر شوق باقی رہ جائے تو شاید یہی میرے خیال سے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا ذکر تو ایسا ہے کہ جتنا بھی ذکر کرتے چلے جائیں دل بھرتا نہیں، بلکہ رب تعالیٰ مزید سننے کا اور ذکر کرنے کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ گزر گئے میرے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی میرے نبی علیہ السلام کا ذکر تھا۔ جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی حضور کا ذکر تھا، جب کائنات بنی پھر بھی حضور کا ذکر، حضور نئی دنیا میں بھی تشریف لائے پھر بھی آپ کا ذکر، جب آپ آ گئے تو پھر بھی آپ کا ذکر، آپ نے پردہ فرما لیا تو پھر بھی آپ کا ذکر، قیامت تک میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا، بلکہ میدان محشر میں بھی نبی کا ذکر ہوگا، اور جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر یا تو ذکر خدا کیا جائے گا یا ذکر مصطفیٰ کیا جائے گا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کہیں سبحان اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغت للاب کمالہ ہی کشفت جام جمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔
تو ہمارے نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے مقام بڑا عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، درود کی برکت سے رب تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے، قبر بھی روشن کر دیتا ہے، حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان القول البدی کے اندر موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کا ایک اتنا بڑا فرشتہ ہے جو اپنا ایک پر کھولے تو مشرق تک چلا جاتا ہے، دوسرا کھولا جائے تو مغرب تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے میری رحمت کے دریا میں غوطہ لگا، پتہ چلا کہ رب کی رحمت کا دریا اتنا بڑا ہے کہ وہ فرشتہ بھی غوطہ لگا لیتا ہے۔ اگر ہم رحمت طلب کریں گے رب رحمت بھی عطا فرمائے گا، مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرما دے گا۔ اب اتنا بڑا فرشتہ کہ مشرق سے لے کے مغرب تک یہ کتنی مسافت بنتی ہے، کتنا سفر بنتا ہے، کتنا ڈیوریشن بنتا ہے، کتنا اس کے درمیان ڈسٹنس بنتا ہے، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگلی بات سن کے یقیناً سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی اور زبان پر سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب تیرا امتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے رحمت کے دریا میں غوطہ لگا، وہ جب غوطہ لگاتا ہے پھر باہر آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے اپنے پروں کو چھاڑ، اپنے پروں کو پھڑپھڑا۔ فرمایا کہ جب وہ فرشتہ اپنے پروں کو چھاڑتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، جتنے قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ہر فرشتے کو حکم دیتا ہے قیامت تک تو نے استغفار کرنا ہے اور ثواب ہم نے درود پڑھنے والے کو عطا فرما دینا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے تو اب وہ اتنا بڑا فرشتہ لاکھوں کروڑوں اربوں یا جتنے بھی ملین بلین ٹریلینز میں جتنے بھی فرشتے پیدا ہو گئے وہ فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں رب تعالیٰ سارا ثواب اس درود پڑھنے والے بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں کس قدر زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ ہمیں تو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی موقع ملے اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، اور حضور علیہ السلام پر جو درود پڑھتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا انہیں کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا میں حضور کے سامنے بیٹھتا تھا، امام الانبیاء جب کچھ ارشاد فرماتے تو میرے ذہن میں نہ رہتا تھا، میں بھول جاتا تھا، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا یہ ابو ہریرہ وہ ہے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، فقط اکیلی ماں ہے۔ ماں امام الانبیاء سے محبت نہیں کرتی، حضور کے دین کو تسلیم نہیں کرتی۔ ابو ہریرہ جب گھر جاتے ہیں تو والدہ یہ کہتی ہے کہ کس کے پاس جاتے ہو، لیکن جب حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ حضور کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن گھر سے بڑے پریشان ہوئے، آ کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آج میں اپنی ماں کو چھوڑ آیا ہوں، یا پھر آپ اس کے لیے دعا کریں رب تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف دو رہے ہیں، کسی نے کہا ابو ہریرہ دعا کروانے آیا تھا، آمین تو کیا لیتا، باپ کے گھر کی طرف جاتا۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف پہلے میں جاتا ہوں یا میرے نبی کی دعا کا اثر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ حضور دعا فرما دیں صحیح، جس کے بارے میں دعا کر دیں رب تعالیٰ اس کا ہی بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ دعا کرنا تو پھر بھی ایک بڑی بات ہے نا۔ میرے نبی علیہ السلام کسی کے پاس سے گزر جائے رب تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا جسم کسی سے ٹچ ہو جائے رب تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا پسینہ اگر کسی کافر کو مل جائے سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں رب تعالیٰ اسے بھی کافر نہیں رہنے دیتا، محبوب کے صدقے ایمان بھی عطا فرماتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا دیتا۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف پہلے نبی کی دعا کا اثر جاتا ہے یا ابو ہریرہ پہلے جاتا ہے۔ ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر ایک دستک دی، دروازہ نہیں کھلتا، دوسری دستک دی، پھر نہیں کھلتا، تیسری دستک دی، پھر دروازہ کھلا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا والدہ پہلے تو میں جب بھی آتا تھا میری قدموں کی چاپ پہچان جاتی تھی اور فوراً دروازہ کھل جاتا تھا، آج تین مرتبہ دروازہ میں نوک کرتا رہا پھر دروازہ کھلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا جواب سنیے گا، یقیناً سکون ملے گا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے ابو ہریرہ پہلے جا کے نبی سے دعائیں نہیں کرواتا تھا، آج انہوں نے دعا کی ہے، رب نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ حضور نے دعا فرمائی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہا بیٹا میں تو کلمہ پڑھ کے غسل کر رہی تھی بعد میں، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کلام آپ سے سنتا، حدیث سنتا تھا، مجھے یاد نہیں رہتی تھی، تو میں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کرم فرمائیں، کچھ ایسا ہو جائے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، جو بات سنوں وہ یاد رہ جائے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ کیا بات کرتا ہے، کسی حکیم کے پاس جا، کسی طبیب کے پاس جا کے اسے کہہ کہ میرا حافظہ مضبوط کر دے۔ صحابہ کو بھی پتا تھا نبی سے جو بھی مانگا جائے رب تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، نبی آگے امتیوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور یاد کچھ نہیں رہتا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ بھرے لبے بھر کے، اور یہ اپنے ہاتھوں کو بھر کے اس میں کچھ ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نظر تو کچھ نہیں آتا تھا لیکن کچھ ڈالتے جا رہے تھے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ آنکھوں والوں کو نظر آتی ہے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جن پر رب کا کرم ہو جائے، رب تعالیٰ انہیں اپنی رحمت دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسروں کو نظر کوئی نہیں آ رہی، لیکن امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا بھر کے ڈالتے جا رہے ہیں۔ یہ کس موقع پر نظر آیا، یہ بھی آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء گھر سے باہر تشریف لے گئے، میں گھر کے اندر تھی، میں نے حضور علیہ السلام کی استعمال کردہ ایک چادر اپنے سر کے اوپر رکھی تو میں نے کیا دیکھا کہ باہر مجھے بارش برستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں حیران ہو گئی اور تھوڑی سی پریشان بھی ہو گئی کہ امام الانبیاء باہر تشریف لے گئے ہیں، بارش میں بھیگ جائیں گے، اللہ کرے جلدی گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لے آئے، لیکن میں دیکھ کے حیران ہو گئی، باہر تو بارش برس رہی ہے لیکن حضور کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ میں آگے بڑھی اور میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ میں نے عرض کی اے میرے سرکار باہر تو بارش برس رہی ہے اور آپ پر پانی کے قطرہ بھی نہیں گرا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عائشہ سر پر کس کی چادر لے رکھی ہے؟ عرض کی آپ کی چادر ہے۔ فرمایا کہ پانی کی بارش نہیں، یہ رب کی رحمت کی بارش ہے جو ہر وقت ہم پہ برستی رہتی ہے، لیکن تو نے سر پر میری چادر رکھی ہے، اللہ نے تجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب یہی وہ رب کی رحمت ہے جو بھر کے حضرت ابو ہریرہ کو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا عطا فرما رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ اس میں ہاتھ بھر کے ڈالے نا تو پھر مجھے کہا ابو ہریرہ سے اٹھا اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھایا، سینے سے لگا لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کا کلام سنیے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فما نسیت بعد شیء، فرماؤ اس کے بعد امام الانبیاء جو بھی کلام کرتے ہیں رب تعالیٰ فوراً مجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا پھر حضور علیہ السلام جو بھی بولتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا ایک ہوتی ہے روایت باللفظ اور ایک ہوتی ہے روایت بالمعنی۔ روایت بالمعنی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے جیسے ارشاد فرمایا
مفہوم وہی رہے، الفاظ اگرچہ بدل جائے. اور روایت میں لفظ یہ ہوتی ہے کہ الفاظ ہی نہ بدلے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی آگے روایت کر دینا. آپ جتنے بھی راوی ہیں ان کی حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ روایت میں لفظ اگر کسی کی حدیث میں موجود ہے تو رب تعالیٰ نے یہ شان حضرت ابو ہریرہ کو نبی کے صدقے عطا فرمائی ہے. یعنی حضور علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو حضور نے انہیں یہ عطا فرما دیا. شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اس سے متعلق ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ فراز سے ایک عورت آئی اور آ کر یہ کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام میری بیٹی کی شادی ہے تو ہمارے گھر میں خوشبو نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں کہ کچھ خوشبو کا انتظام ہو جائے تو جب بارات لے کر وہ آئیں گے لڑکے والے اور پھر جب بیٹی کو رخصت کیا جائے گا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ خوشبو لگائی جائے تاکہ جہاں سے لوگ گزرے تو ہر طرف لوگ اس خوشبو سے معطر اور منبر اور مہک جائے. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کل ایسا کرنا کسی وقت آ جانا اور ساتھ ایک چھوٹی سی بوتل ایک شیشی لے آنا اور ساتھ ایک لکڑی بھی لے آنا. تو شدید گرمی کا موسم تھا، وہ عورت یہ کہتی ہے میں حضور علیہ السلام کے گھر چلی گئی. امام الانبیاء کے مبارک جسم پر آپ کے بازوؤں پر پسینہ آیا ہوا تھا، آپ اس چھڑی کے ساتھ صاف کیا اور بوتل میں ڈال دیا اور پھر فرمایا اسے لے جا اور جا کر خوشبو کے طور پہ استعمال کر لے. اس عورت کا کہنا ہے کہ ہم نے جا کے جب وہ پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کیا وہ قسم اٹھا کے کہتی ہے کہ ساری دنیا کی خوشبوئیں اور ادھر ایک طرف ہے لیکن رب کعبہ نے نبی کے پسینے کو زیادہ خوشبودار بنا دیا ہے. اور پھر یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ وہ مبارک پسینہ جس تک پہنچتا رہا، یعنی جس کو وہ پسینہ خوشبو کے طور پہ لگایا جاتا تھا اس کا جسم فقط نہیں مہکتا تھا بلکہ رب تعالیٰ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا تھا. حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے باہر نکلے تو آپ اپنے صحابہ سے محو گفتگو ہیں، گفتگو کرتے کرتے ایک خاتون ہے جو کہ کافرہ ہے اس کے گھر کے پاس کھڑے ہو گئے سائے میں. پھر مزید آپ نے اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی. جب ٹیک لگا لی تو اب کیا ہوا کہ اس عورت نے بغض اور اناد کی وجہ سے اپنے دروازے کو بھی بند کر دیا، کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا اور یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے نبی میرے گھر کے قریب آئیں. لیکن امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا نے جب اس کے گھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی تو رب تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ حبیب اگر کسی کے گھر کے ساتھ کھڑا رہے اور وہ مر کے جہنم میں چلا جائے. رب تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور فرمایا جا کے حبیب سے کہہ دو کہ یہ عورت کلمہ پڑھے گی. وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے گھر کے قریب کھڑے ہیں، چنانچہ اس عورت نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور مصطفیٰ کی غلامی کو بھی ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا ہے. صرف اس وجہ سے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے ساتھ ایک لگائی. تو یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جہاں پر تشریف لے جائے آپ کی برکات سے رب تعالیٰ دوسروں کو مالا مال فرما دیتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک کے الفاظ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور علیہ السلام نے جب آپ نے نکاح فرمایا تو حضرت انس کہتے میری والدہ نے مجھے تھوڑا سا میٹھا کھانا بنا کے دیا اور کہا جا کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کر دو اور یہ کہنا کہ ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں اور لیکن آپ ہمارے تحفے کو قبول فرمائیں. حضرت انس کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں لے گیا، حضور نے اس کو قبول فرما لیا اور فرمایا انس ایسا کرو باہر جا کے فلاں بن فلاں کو دعوت دو اور یہ کہو کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے. کچھ بندوں کے نام لیے اور ساتھ یہ بھی فرمایا انس بن مالک جو بھی ملے نا اسے کہہ دینا کہ نبی کے گھر میں تمہاری دعوت ہے. میں نے کہا مجھے تو ان بندوں کے مقدر پر ناز آتا ہے جسے امام الانبیاء دعوت
دعوت پر بلا بھی رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ آج کوئی چودھری بندہ، آج کوئی بڑا بندہ کسی کی دعوت کرے تو بندہ بڑا سینہ چوڑا کر کے اتار کے جاتا ہے، اسے پوچھا جائے کیا وجہ ہے، وہ کہے گا فلاں بندوں نے میری دعوت کی ہے۔ میں نے کہا یہ تو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے، لیکن قربان جاؤ اس کے مقدر پر جسے امام الانبیاء دعوت پر بلا بھی رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس کہتے ہیں پلٹ کے آیا نا جب لوگوں کو دعوت دی، حضور جسے دعوت دی اور بندہ حاضر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میں آیا نا تو مسجد نبوی کا صحن اور حضور علیہ السلام کے گھر کا جو صحن تھا سارا بندوں سے بھر چکا تھا، اور کھانا تھا بالکل تھوڑا سا، 2 4 یا 5 بندوں کے لیے ہو جائے گا۔ تو حدیث کے الفاظ سے حاصلہ بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کھانا تھا تھوڑا، بندے تھے زیادہ، تو میں نے دل میں سوچا کھانا کیسے پورا ہوگا، لیکن یقین مجھے تھا کہ جس نے بلایا ہے، جنہوں نے دعوت کی ہے، ان کے ہاں تو کمی ہو نہیں سکتی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کھانا قریب رہا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے کھانا قریب رکھا، امام الانبیاء نے کچھ پڑھا اور دم کیا، حدیث کے الفاظ ہیں کچھ پڑھا اور دم کیا، تو پھر مجھے کہنے دو جب ختم پڑھا جائے کھانا بے برکتہ نہیں ہوتا، رب پہلے سے بھی زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پڑھا، قرآن پاک کی آیات پڑھی اور کہا انس ایسا کرنا 10 بندوں کو بلانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ پیٹ بھر کے کھائیں، خوب سیر ہو کے کھائیں، اور پھر یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، پھر اگلے 10 کو بلا لینا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں 10 کو بلاتا رہا، بلاتا بھی تھا، حیرانگی سے دیکھتا بھی تھا، کھانے والے کھاتے بھی جا رہے ہیں، برکت بھی دیکھتا تھا، اس میں کم بھی نہیں ہو رہا۔ آپ فرماتے 300 بندہ آیا تھا، کھا کے سیر ہو کے اٹھ کے چلا گیا، پھر جب میں نے برتن کو اٹھایا تو میں حیران تھا کہ کھانا اس میں پہلے زیادہ تھا یا اب پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیے رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی مبارک پھونک میں آپ زبان سے جو ارشاد فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بس پڑھا اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو 2-3 بندوں کے لیے کھانا تھا وہ جا کے 300 بندوں کو کفایت کر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھی، اسے بھی صاحب مشکات نے نقل کیا، بالکل آخری بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھی اور میں نے وہ تھیلی میں ڈال رکھی تھی، تو میں وہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا اور میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی برکت کی دعا فرما دے۔ اب یہاں پر علماء نے یہ لکھا کثرت نہ مانگے، کثرت ختم ہو جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑے میں اگر برکت ہو جائے نا وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ رب تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور میرے لیے اس تھیلی میں جو چند کھجوریں ہیں اس کے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ ابو ہریرہ کو اس میں برکت عطا فرما۔ اب حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سنیے گا، آپ کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا اس تھیلی سے خود بھی کھجوریں نکالا کرو اور لوگوں کو بھی کھلایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خود بھی نکالتا، لوگوں کو بھی کھلاتا، بانٹ بھی دیتا، سیر ہو کے کھا بھی لیتا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، میں اس تھیلی سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، ان کا دور بھی گزر گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا طویل ترین دور آیا، کہا میں کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، ان کا دور بھی گزر گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا، فرمایا کھجوریں نکالتا بھی رہا، کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ میں نے کہا جسے نبی ایک مرتبہ دعا دے دے سال وہ کھجوریں نکالتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے رب کے ہاں دعا کی ہے، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کا دور بھی پورا گزر گیا تھا۔ اگر اس پورے کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو راؤنڈ اباؤٹ 25 ایئرز بنتے ہیں، 25 سال بنتے ہیں۔
گھر میں بہت بڑا گندم کا برتن ہونا، اس میں بھی اگر گندم ڈال کے رکھی جائے آپ لگاتار نکالتے رہیں تو چند مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو چھوٹی سی تھیلی ہے جس میں پتہ نہیں کتنے من اور کتنے ٹن کھجوریں سے نکلی ہیں اور فیض پہنچتا رہا ہے۔ فرمایا جب حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے تھے اس دن میری یہ تھیلی بھی مجھ سے گم ہو گئی۔ فرمایا لوگوں کو ایک شہادت عثمان کا دکھ تھا اور مجھے ایک شہادت عثمان کا دکھ بھی ہے اور دوسرے تھیلی کے کھو جانے کا دکھ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی کی دعا کی برکت سے ایسی تھیلی عطا فرمائی تھی، مجھے بھوک کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، جب بھوک لگ جاتی تو میں اس سے کھجوریں نکالتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی دیتا تھا۔ رب تعالیٰ میری بھوک مٹانے کا ثواب بھی پیدا کر دیتا تھا اور دوسروں پر خرچ کرنے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کے اتنے معجزات ہیں کہ اگر ان کو بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف یہی عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایسے عظیم اور پیارے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، تو اب ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو پورا کیا جائے کہ تاکہ جب کل میدان محشر اسی حبیب کے سامنے حاضر ہوں تو وہاں پر یہ تو عرض کر سکیں کہ حضور ہم آپ کی سنت پر عمل کرتے رہے اور ہم نے آپ کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ اگر ایسے غفلت میں زندگی گزر گئی کہ غمی کے موقع پہ بھی ان کو یاد نہ کیا اور خوشی کے موقع پہ بھی ان کو یاد نہ رکھا تو پھر آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور وہاں پر پھر مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو آئیے موجودہ وقت میں اچھے لوگوں کی صحبت بندے کو اچھا کر دیتی ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ مل جائیں گے، منسلک ہو جائیں گے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل لائی کا اوپن بک، آپ آسانی سے دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ہڈن پرپز نہیں ہے، کوئی ووٹ کلیکشن کرنے کی یہ کوئی کمپین نہیں ہے، فقط یہ سفر مدینے کی طرف جاری و ساری ہے۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیے، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گئے، حضور کی نظر پڑ گئی تو رب ویسے ہی بیڑا پار فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے درست کہا یہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے، پیارے حبیب کا صدقہ رب تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ مل جائیے، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گئے، حضور کی نظر پڑ گئی تو رب ویسے ہی بیڑا پار فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے درست کہا یہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے، پیارے حبیب کا صدقہ رب تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔